آریہ نے حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عرشیہ کو کچھ نہیں بولا تھا۔ عرشیہ تو مرنے والی ہوگی، یہ خاموشی کسی طوفان کی آمد تو نہیں؟ اب تو ہر وقت ایک ڈر خوف دل میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی، جب آریہ نے اس کو آواز دی تو وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے پہلے چیخ مار کر پھر ایک ہی سانس میں پوری بات کہی۔ کیا ہوا یار؟ میں تو پوچھنے آیا تھا، اگر فنکشن کے لیے شاپنگ کرنی ہے تو چلو میں تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں، آریان نے نارملی سے اس سے کہا۔ آج کل وہ اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کیوں؟ کہیں میری یہ آخری خواہش تو پوری نہیں کر رہا؟ کہیں شاپنگ کے ساتھ ایک کفن بھی خرید لے؟ اتنی بڑی بات پر اب ایسے تو میری جان لے کر ہی سکون ملنا چاہیے۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ جانے کا، یہ کہہ کر عرشی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جیسے چوہا بلی سے جان بچا کر اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ پیچھے آریان آنکھوں میں شرارت لیے کھڑا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے مائی لیڈی۔ وہ خود بھی فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا کہ سیدھا آفس سے اس کے پاس آیا تھا، جو لاؤنج کی سیڑھی پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سبھی مہمان آ چکے تھے، مگر مہمان خصوصی یعنی دی گریٹ آریان صاحب تھے کہ ان کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ جیسے اپنی بارات کے لیے تیار ہوا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے سے وہ روم میں بند تیاری کے نام پر سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ یہ عرشیہ کی سوچ تھی۔ تائی جان بیٹی کی لمبی تیاری پر جلا رہی تھی، جو 10 بار اس کے روم کے چکر لگا چکی تھی۔ ارے تائی جان، اب اتنی دیر تو لگتی ہے نا سالو کی جمی گرد جاڑنے میں؟ عرشیہ نے انہیں چھیڑا تھا۔ وہ چڑ کر بولی، سارے مہمان آ چکے ہیں، اسے چاہیے تھا سب کا استقبال خود کرتا، مگر یہی تو سب اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب کیا عید کریں گے کیا؟ عرشیہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ آریان کی خاص ہدایت تھی کہ اپنے بھائی کی خوشی میں ضرور شرکت کرے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور علیزے کو ان سب سے اتنی محبت ملی تھی کہ وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ آریان، اب آ جاؤ ورنہ میں تمہارے ڈیڈ کو بھیج رہی ہوں۔ تائی جان کے اندر جا کر آواز لگانے پر آخر وہ باہر آ ہی گیا۔ بیٹا حاضر خدمت ہے مادام۔ وہ بڑی شرارت سے ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ پھیلائے ان کے سامنے جھکا تھا۔ گرے 4 پیس سوٹ میں جیل سے بال سیٹ کیے وہ خوشبو میں برسا وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اللہ نزدے سے بچائے میرے چاند کو۔ تائی جان نے فوراً بیٹے کا ماتھا چوما تھا۔ آریان صاحب سے ملنے کے بعد ان کی طرف آیا۔ عرشیہ سنبھل کر بیٹھ گئی، کچھ نہ کچھ بکواس ہونے والی ہے اب۔ ہیلو لیڈیز، علیزے نے بڑی خوشی سے جواب دیا، مگر عرشیہ نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عزیز جان عرشی خاتون، آپ کو کس نے بیزاری اور کوفت کا انجیکشن لگا دیا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی اور ہمدردی سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بدک گئی۔ یہ جان اور خاتون ہو گئی تمہاری کوئی ہوتی سوتی؟ عرشیہ اس کے فری ہونے پر جل کر ہاں کوئی تھی۔ ہاں تو تمہیں ہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ بے نیازی سے بولا۔ علیزے کو عرشیہ کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ علیزے سسٹر، ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے کہ تم 2 سال سے عرشی کی فرینڈ اور پھر بھی تمہارے کان سلامت ہے کیسے، جبکہ عرشی کی زبان تو ماشاءاللہ۔ وہ بڑی شرارت سے کہہ رہا تھا۔ عرشیہ نے اسے گھورا تھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ اب تم یہاں سب کے سامنے اپنی بے عزتی کرواؤ گے؟ مجھ سے دل دکھا رہا تھا اس کے بال پکڑ کر دیوار میں دے مارے۔ جانتی تھی اسے بدلہ لے رہا ہے اس دن والی بات کا، اب وہ اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دن گئے جناب، اب ہم بیوی اور گھر بار والے ہو گئے ہیں۔ اس نے بڑے انداز میں کالر جاڑا تھا۔ عرشیہ نے منہ بنایا۔ ایکچولی علیزے، یہ اپنی عرشی خاتون ہے نا، لڑکی بہت سینسٹیو ہے۔ ہر وہ موقع جس میں میرا فائدہ ہو سیدھا ان کے دل پر لگتا ہے، خوشی سے ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ ابھی دیکھے ذرا ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، وہ جیسے اس کا معائنہ کر رہا تھا ایک ڈاکٹر کی طرح۔ یہ دیکھو ان کی مٹھیاں بینچی ہوئی اور یہ آنکھیں دیکھو، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایکچولی یہ آپس میں ہی نہیں ملتی تو کسی اور سے کیا ملیں گی؟ آریان نے اپنی بات کے آخر میں کہہ کر لگایا۔ آریان وہ زور سے بول کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ آریان مسکرا دیا، اڑ کر اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ لیزی مسلسل ہنس رہی تھی آریان کی باتوں پر۔ اس گھر میں آ کر وہ اپنے ہر درد بھول جاتی تھی۔ یہ گھر اور اس کے افراد خوشیاں بانٹنے والوں میں سے تھے۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے لالے؟ دلاور رات کے 3 بجے اس کی ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد آفس آئے تو وہ اپنی ہی محسوس جگہ پر ملا۔ آفس کے ٹاپ فلور پر کھلے آسمان کے نیچے گلاس پر گلاس چڑھا کر اپنا جگر جلا رہا تھا، آنکھیں سرنگارا ہو رہی تھی۔ اب تو اسے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔
کئی دن کا بیمار لگ رہا تھا، میں جانے یہ شراب کا نشہ تھا یا عشق کا۔ مت چھیڑ مجھے یار، رہنے دے ایسے جب اس کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسے نہیں، ہمیں تو ہے نا بی جان، زری بابا جان، ہم سب تیری تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ بی جان تیرے لیے کتنی فکر مند ہے پتہ ہے، جب سے تو حویلی آیا ہے وہ تیری حالت دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں بچایا تھا اس وقت، میرے مر جانے دیتا نہ۔ دلاور نے دل گرفتگی سے کہا، بچپن میں ان لوگوں کی مخالفین گاؤں کے چودھری کے بیٹے سے لڑائی ہو گئی تھی، جس میں چودھری کے بیٹے نے زیغم جارحان پر گولی چلا دی تھی، جو دلاور نے سامنے آ کر اپنے سینے پہ کھا لی۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال کی تھی، بس پھر بھی زیغم خان اسے جیسے تیسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اسے قریب کے ہسپتال لے کر آئے اور اپنا خون دے کر اسے بچائے۔ اس وقت سے یہ دونوں ایک جان بن گئے تھے۔ بس زیغم جارحان علیزے کے معاملے میں اسے رعایت نہیں دیتا تھا، کچھ بھی غلط کہنے پر اسے مارنے پر آ جاتا تھا۔ دلاور نے بھی اس کا پاگل پن دیکھ علیزے کا نام عزت سے لینے لگا تھا۔ اگر تجھے اس کی اتنی ہی ضرورت ہے تو اٹھوا کیوں نہیں لیتا اسے، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ وہ میرے پاس آ کر بھی وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ بات کے مسئلے ہیں، پہلی بات ہوئی کہ اغوا شدہ لڑکی چاہے کتنی ہی ترمحان کیوں نہ ہو، اجنبی لوگوں اور اجنبی جگہ پا کر ویسے اس کی ضد اور غرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس ایک ہی خوف رگوں پہ میں خون بن کر دوڑنے لگتا ہے، کہیں بے عزت نہ کر دی جائے۔ آج دلاور کی کوئی بات اسے غلط نہیں لگ رہی تھی، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اس طرح نہیں سوچتا دلاور، اس کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، وہ ٹھیک ہے، میں تو بتا رہا تھا کہ ان کی ساری ضد یہاں کا ختم ہو جائے گی، پھر تم بعد میں نکاح کر کے انہیں گھر چھوڑ دینا اور پھر کچھ ٹائم بعد چند دوستوں کے ساتھ تم شادی کر لینا۔ اس وقت باہوشی ان کے گھر والے شادی کرنے کی، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی کا ہمارے معاشرے میں کوئی عزت و مقام نہیں ہوتا۔ یہ کام صرف 2-3 دنوں کا ہے، اگر تم میرے حوالے کرو تو پھر تمہارا مسئلہ حل۔ دلاور نے بھی اسے ایک سگریٹ لے کر سلگائی۔ یہ دونوں ہر نشہ، ہر غلط صحیح کام ایک ساتھ کرتے آئے تھے۔ جتنا تم سمجھتے ہو یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ زیغم خان ہنسا مایوسا، تم حکم کر جگہ، میں تجھے ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود دل گرفتہ ہو رہا تھا اپنے یار کی حالت دیکھ کر۔ ایسا نہ ہو تو یہاں مجنوں بنا رہ جائے اور اسے کوئی اور لے جائے، پھر کیا کرے گا؟ میں اسے جان سے مار دوں گا مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ زیغم جارحان داڑھا تھا، خاموش فضا میں اس کی داڑھ کسی ہونہار جانور کی داڑھ معلوم ہو رہی تھی جو دور دور تک جا رہی تھی۔ پھر بھی یار سوچ، اس کے گھر والوں نے کر دی شادی، یا اسے ہی کوئی پسند آ گیا تو ہے تو وہ لڑکی ہی نا، کب تک نہ کرے گی؟ تو پھر وہ کوئی اور تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلاور نے اسے حقیقت بتائی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں علیزے کا سراپا لہرا گیا اور وہ دل کی بے قراری پر وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچنے چلا گیا، کیا کروں؟ کیا وہی جو دلاور کہہ رہا ہے، یا پھر کسی معجزے کا انتظار کروں کہ شاید وہ پتھر موم ہو جائے؟ عشق اندھا کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب بھی تو یہ پاگل جس کو عزت بنانے کی بات کر رہا ہے، وہ خود اس کی عزت خراب کرنے کی سوچ رہا ہے۔ شفا کے نکاح کے لیے آئے ہوئے مہمان اور اس کے ننیال والی جن کے ساتھ نصرت بیگم بھی آئی تھی اور ان سب کے ساتھ ہی تیسرے دن واپس چلے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سب کے پرزور اصرار پر انہیں رکنا پڑا۔ اس دن والے واقعے کے بعد علیزے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے بھی وہ صرف طنز ہی کرتی تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح منہ اٹھا کر علیزے کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک وجہ زیغم جارحان کا ڈر اور دوسری طرف علیزے کے سب کچھ درگزر کرنے پر بھی بات تو سنبھل گئی تھی۔ مگر سکندر احمد نے نزاہت بیگم کو سختی سے کہہ دیا کہ اپنی والدہ کو سمجھا دے کہ وہ علیزے کے لیے زہر اگلنے سے باز ہے۔ وہ صرف مریم بیگم سے کیا عہد ہی نہیں نبھا رہے تھے، بلکہ 5 سال پہلے لندن میں جب انہیں اچانک جاب سے نکال دیا گیا تھا تو اس انجان ملک میں بے یار و مددگار پڑے تھے۔ تو علیزے نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں اس کے لیے جمع کیے ہوئے 50 لاکھ جو اس دوران ڈبل ہو چکے تھے، ان میں سے نکلوا کر سکندر احمد کو بزنس کے لیے دیے تھے، اور آج جو خوشحالی اور دولت کی ڈیل بھیڑ تھی وہ اسی پیسے کی بدولت تھی جو اس علیزے کی مدد سے انہیں ملا تھا۔ اسی بزنس کو انہوں نے اپنی محنت سے بڑھایا تھا، اور 2 سال پہلے وہ ساری رقم اور 10 لاکھ اپنی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے تھے، مگر وہ اس کا احسان نہیں بھولے تھے اور نہ ہی مرتے دم تک بھول سکتے تھے جب اپنے پرائے سب نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب علیزے نے کتنی محبت اور خلوص سے انہیں ایک بیٹے کی طرح ان کا سہارا دیا تھا، علیزے نے کبھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ایسی بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں
تیمور علی خان تو ایک بدقسمت انسان تھا جو ایسے ہیرے کی قدر نہیں کر پایا۔ وہ اچھی طرح سے اس کی عادت مزاج جانتے تھے اور اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے نصرت بیگم کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ علیزے پر انہیں خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ انہیں تو نصرت بیگم کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ ان سب باتوں کا ذکر نصرت بیگم نے اپنی دوسری بیٹی سے کیا تھا جو لاہور میں رہتی تھی، اسی لیے وہ اس بار شفا کے نکاح میں آئی تو علیزے سے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے جاتے جاتے انہوں نے اپنی بہن نصرت کو یہ بات کہہ دی تھی کہ جلد از جلد علیزے سے جان چھڑوائی۔ اس کی ماں کے ماضی سے کوئی مل گیا یا علیزے کی نانی تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی بیٹھی رہ جائیں گی، صرف وہی بدنام نہیں ہوگی بلکہ ان کی بیٹوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور نزاہت بیگم اپنی بہن کی باتوں سے لرزا اٹھی اور اچھے کی دعا مانگنے لگی، مگر جو بات ان کی بہن نے ان کے دل و دماغ میں بٹھائی تھی وہ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ علیزے کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ رات میں جب سکندر احمد ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تب نزاہت بیگم آہر کر اپنے اندر کھٹکتی بات کہے گی۔ آہر غیر ہی تھی، وہ ان کو اپنی بیٹیوں کی علیزے سے زیادہ فکر تھی، اب بس وہ اسے جلد سے جلد جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ حیری جی، اچانک تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ کہیں والدہ صاحبہ نے تو کوئی تعویذ گول کر نہیں بلا دیا؟ سکندر احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ انہیں ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہماری چھوڑیے بیگم، اصل بات کریں، یہ علیزے کا کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تم نے۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم تھے۔ دیکھیے، ہماری صرف 2 بیٹیاں ہیں اور اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ دونوں کا رشتہ اچھے گھر میں ہو گیا ہے۔ اسی طرح علیزے کو بھی آپ نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اور اسے بھی تو اپنے گھر کا کرنا ہے، ہمیں کوئی ساری زندگی بٹھا کر تو نہیں رکھنا نا۔ اور پھر مریم کی روح کو بھی جب ہی سکون ہوگا جب علیزے عزت سے اپنے گھر کی ہو اور خوش رہے گی۔ انہوں نے سکندر احمد کی کمزور پہلو پر بات کی، ان کے غصے سے بھی ڈرتی تھی اور علیزے کے لیے ان کے جذبات بھی جانتی تھی۔ سچ کہتی ہو نزاہت، میں علیزے کے لیے بہت پریشان ہوں، خود بھی میرے دلی خواہش ہے کہ وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے، وہ خوش رہے، مگر کیا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کا چہرہ پڑھنا چاہا جہاں تفکر پھیلا ہوا تھا۔ وہ راضی ہوتا اب نہ، پھر ہم نے ایم اے سے پہلے اس قسم کی کسی بھی ٹینشن سے مجھے منع کیا ہے، وگرنہ اس کے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو کر بولے۔ اس کی مرضی ہے، چلتے رہے تو مریم سے کیا وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے؟ سنجیدگی سے سوچیے ذرا، وہ تو کم عمر دادان ہے، مگر آپ تو انہوں نے تعصب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ مہینے بعد وہ اپنی اسٹڈی سے فارغ ہو جائے پھر بات کرتا ہوں، انشاءاللہ تحریم شفا کے ساتھ اس کے فرض بھی پورا کروں گا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے منع نہیں کر سکتی۔ ان کے دل، ان کے اعتماد اور اعتبار پر وہ تھوڑا مطمئن ہوگی۔ دل میں پلتے خدشات کو پرسکون کرنے میں مدد ملی تو وہ سونے لگی، جبکہ سکندر احمد سوچ رہے تھے کون ہے ایسا جس کے ساتھ علیزے کے لیے سوچے۔ اس وقت وہ مریم بیگم کی تصویر حال میں لی ان کی یادوں میں کھوئی ہوتی۔ تب ہی تحریم چلی آئی اور زمانی لہجے میں بولی، ارمان حیات آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے بھئی، انہیں ڈیڈ نے بھیجا ہے اور یہ رشید حیات کے بیٹے ہیں جو ڈیڈ کے بزنس فرینڈ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر تحریم نے تفصیل سے بتایا، ڈرائنگ روم میں بٹھا اور مامی کو بھیج دو، میں ان کے گھر آنے سے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تصاویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جب ہی موبائل کے بیل پر اس نے یس کر کے کان سے لگایا، کال ماموں کی تھی۔ علیزے بیٹی، تھوڑی دیر میں ارمان حیات گھر آنے والے ہیں، اس سے میں نے تمہارے لائف پارٹنر کے لیے پسند کیا ہے، تم بھی دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کر کے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اگر شادی ہی کرنی تھی تو احتشام برا تھا کیا؟ وہ اس وقت بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس آنے والی مصیبت نے اسے پریشان کر دیا تھا، مگر سکندر احمد کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے ناچار اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ بلو جینز پر وائٹ ڈھیلی ڈالی شرٹ پر پہنے، کھلے اسٹیپ میں کٹے گولڈن براؤن بال، کھلے بالوں میں وہ خود کو بہتر لگی، جبکہ وہ اس سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا، وہ نیچے آئی۔ کون سا بہت کو پسند کروانے جا رہی تھی جو تیار ہوتی؟ وہ تو چاہتی تھی جلد از جلد اس نمونے سے جان کیسے چھڑوانی چاہیے، جیسا سنا تھا آپ کو اسی سے بڑھ کر پایا ہے۔ اس کے ڈرائنگ میں آتے ہی ارمان حیات کی اس پر نظر پڑی تو اس نے خوشامدانہ اور بونڈے تعریفی لہجے نے علیزے کے پارے کو مزید بڑھا دیا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا،
اس کی آر پار ہوتے غلیظ نظر سے ٹھڑکی انسان اپنے باپ کا مال سمجھ کر گو رہا ہے۔ اس کے گھر میں ماں بہن نہیں کیا، اور شیعہ کے ساتھ رہ کر ایسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب اس کے رنگ میں رنگ گئی اس کی جیسی ہی لینگویج بولنے لگی تھی جو اسے خود نہیں پتہ تھا۔ افسوس، اور جیسا میں نے آپ کے بارے میں خیال کیا تھا، آپ ہرگز ویسے نہیں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ اسے اسکندر احمد کی پسند پر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک عیار اور مکار ہوس پرست قسم کا سیٹ پسند کیا تھا، جس کی آنکھوں سے ٹپکتی دولت اور حسن کی ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا سوچا تو اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی۔ شاید ڈیر قسم کا انسان تھا یہ جو ذلیل ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کی زندگی میں ہزاروں لڑکیوں نے اسے ذلیل کیا ہوگا۔ اس سے چھوڑیں، یہ بتائیے کیا لیں گے؟ کافی یا کچھ اور منگواؤں آپ کے لیے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ٹاپک چینج کیا۔ کمینہ لفظ دل میں کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں باہر جا کر سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ ارمان حیات نزوع ہی نزوع میں اسے جذب کرتے ہوئے اپنی خواہش بتا رہا تھا۔ پھر مجھے ڈریس چینج کرنا ہوگا، کیا آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے بڑی تمیز اور شرافت سے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ سر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو علیزے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طرفِ صدیق اسکندر احمد نے اسے بھیجا تھا اور علیزے انہیں اور ان کی بات کو بے حد عزیز رکھتی تھی۔ بعد میں تو اسے منع ہی کرنا ہے تو تھوڑا برم ہی رکھ لیتی ہوں۔ ماموں کا آج زیغمہاں نے اپنی ہر مصروفیت بھول کر اپنی جان سے زیادہ پیاری بہن کے لیے ٹائم نکالا تھا۔ آج اس کا ارادہ پورا دن اپنی بہن کے ساتھ سپینڈ کرنے کا تھا، جو اپنے لالا کی بے حد لاڈلی تھی اور اس کے ساتھ ہی باہر گھومنا پسند کرتی تھی۔ ویسے تو اس کے بابا شبیر علی خان عورتوں کی آزادی کے ساتھ حلاف تھے، مگر زیغمہاں نے ان کی ہر بات کی نفی کی اور اپنی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے تھے۔ چچا جان بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ تو کافی عرصے ہوا بابا جان کی بات سننا چھوڑ چکے تھے۔ زیغمہاں نے پہلے اسے شاپنگ کروائی، پھر لنچ کے لیے ریسٹورنٹ لایا تھا جہاں اس کو VIP پروٹوکول مل رہا تھا۔ اس کے گارڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے ایک اعلیٰ کیبن بک کروایا تھا جس کے وال شیشے کی تھے، جس سے باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کیبن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ یہ لاسٹ فلور پر تھا، جس کے چاروں طرف وائٹ کرٹنز تھے۔ زیغمہاں کے ریسٹورنٹ میں آتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آخر ملک کے مشہور سیاستدان سردار شبیر علی خان کا بیٹا اس جگہ موجود تھا۔ علیزے نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ زرش کے ساتھ اوپر جاتے زیغم جارحان کی نظر علیزے پر پڑی۔ ایک لمحے کو تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر نہیں، وہ بلا شبہ علیزے ہی تھی جو کسی انجان شخص کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ بلیک جینز پر ڈارک بلو شرٹ، گلے میں سلور چین لاکٹ، ہاتھ میں سلور ہی کلر کی ہینڈ واچ، پیروں میں بلیک ہیل شوز جو اس کے ٹہنوں تک آ رہے تھے۔ کھلے بال وہ کوئی انٹرنیشنل ماڈل لگ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر بکھری مسکراہٹ، اور پھر اس اجنبی شخص کا ساتھ جس نے علیزے کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ زیغم جارحان جیسے ایک لمحے میں رہکتے انگاروں پر جا بیٹھا۔ وہ کون تھا اور اس وقت وہ اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اس کے اندر اٹھتے ہزاروں سوالوں نے اسے لمحے بار کو چکرا ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہا اسے جھنجھوڑ کر اس شخص سے اس کے تعلق کی نوعیت پوچھے، یا پھر اس کا مسکراتا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالے۔ اسے نارسائی اور بے سکونی بخش کر وہ کیسے مزے اور سکون میں تھی۔ اس کا سکون چین لمحہ بار میں ملیا میٹ کر ڈالے۔ جتنی اذیت میں وہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اذیت اور تکلیف میں اسے مبتلا کر دے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ بس زرش کو کھانے کا کہتے ہوئے سگریٹ سلگا کا گلاس وال کے پاس کھڑا سلگتی نظر سے اسے اور اس کے ہمراہ شخص کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے پھول گئی، آنکھیں ضب سے سرنگارا ہو رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سگریٹ کب کی ختم ہو کر اس کے ہاتھ کو جلا رہی تھی۔ لالا، زرش نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک پل میں نارمل ہو کر پیچھے کی طرف گھوما، مگر اب بھی اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اپنا حال چھوٹی بہن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بہن معصوم اور نادان تھی، اس کے غصے جنون سے سہم جاتی۔ اس کے سامنے نہ وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، نہ اس شخص کو جان سے مار سکتا تھا، نہ علیزے کا حشر برا کر سکتا تھا۔ آج اگر اس کی بہن ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ لالا، آج ہمیں ہاکس بے ہاؤس جو باکس ہے پر جو بنگلہ ہے لے کر جائیں گے نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آج کا دن ہمارے ساتھ سپینڈ کریں گے۔ نہیں زری، ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم شیرحان اور گارڈ کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے اور کون سا قدم اٹھانا ہے۔ لالا، آپ بزی رہتے ہیں، پھر آپ نے وعدہ بھی کیا تھا وہ بصوری
آپ ہمارے ساتھ جا کر کیا کریں گی؟ کئی بار پہلے بھی آپ وہاں جا چکی ہیں۔ زیغم جارحان کو اپنی بہن کا مایوس چہرہ اچھا نہیں لگا، اس لیے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بیل گاڑی تک لایا۔ آپ کے ساتھ جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا، وہاں خوب انجوائے کریں گے، پھر ڈنر کر کے لوٹیں گے۔ وہ بتاتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ پھر ٹھیک ہے، کل کا پلان بنا لو کیونکہ مجھے آج بالکل فرصت نہیں ہے، اس نے قطعیت سے کہا تو وہ چپ ہوگا باہر دیکھنے لگی، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک وہی منظر ٹھہر گیا تھا، علیزے کا اس شخص کے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کا علیزے کا ہاتھ پکڑنا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں پر بلیک گلاسز ٹکا لگائے تھے، جبکہ اس کے جاتے ہی علیزے دوبارہ خود پر بیزاردگی اور اجنبیت طاری کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ داخل ہوتے زیغم جارحان کو دیکھ لیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زیغم جارحان اب تک اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکا ہوگا۔ اس شخص نے اسے اس قدر پریشان اور ہر قدم پر اسے بے بس کیا تھا کہ وہ شخص تھا جس سے اسے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا تصور اور خیال ہی اسے کرواہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے دیکھتے اندر سلگتی آنکھ بڑے گھٹتی تھی، نارسائیوں محرومیوں کا احساس بڑھ جاتا۔ پھر وہ اسے کیوں کا مطمئن اور پرسکون دیکھ سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیغم جارحان اسے یوں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے دیکھنا اسے برداشت نہیں ہوگا، اور علیزے کی مسکراہٹ تو اسے اذیتوں اور بے سکونی کے سمندر میں دھکیل دے گی، اور علیزے اسی طرح جلتے سلگتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے پہلی بار بڑے سکون سے مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ پر ارمان حیات کو نہ جانے کون سی خوش فہمیاں ہو گئی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ علیزے نے چھڑوانے کی کوشش کی تو دوسرا ہاتھ بھی اس کے منہ میں ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ زیغم خان کو دکھانے کے لیے اس خبیث روح کو برداشت کیا۔ آپ جتنی خوبصورت ہیں اس سے زیادہ حسین آپ کی مسکراہٹ ہے۔ اسے حد سے زیادہ فری ہوتے دیکھ کر وہ جل بن کر رہ گئی، مگر جبرن مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی، آپ کا حسن نظر ہے۔ ارے ہمارا حسن نظر کیا ہونا ہے، آپ اتنی خوبصورت ہے کہ باہدا آپ کو پا لینے کے خیال سے میرے ہوش اڑے جا رہے ہیں۔ اس کے گھٹیا لفظوں پر علیزے کا با احتیاط دل چاہا تھا کہ سارا کھانا اس کے مکروہ اور غلیظ چہرے پر دے مارے، مگر وہ ضبط کر گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے نگاہ کا مرکز تو زیغم جارحان تھا جو اس لڑکی کے ہمراہ بغیر کسی ری ایکشن کے واپس جا رہا تھا۔ علیزے نے گہری سانس لی جیسے کسی گھونٹ جگہ سے باہر نکلی ہو، اور اس کے جاتے وہ اپنے پرانے روپ میں آ گئی تو ارمان حیات پریشان ہو گیا۔ اس کا رویہ دیکھ کر، کیا ہوا آپ کو؟ آپ میرا کافی ٹائم لے چکے ہیں، اور اس چھوٹی سی ملاقات سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے علیزے بات مکمل کری وہ شوخی سے بول اٹھا، یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی نہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہیں۔ وہ سرد مہری سے اس کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بولی، مگر کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے اسے پوچھ بیٹھا۔ ابھی تک تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ مجھے آپ پسند نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بے حد سکون سے کہہ رہی تھی، دل دکھا رہا تھا۔ بول دے، اچھائی کیا ہے ٹھڑکی انسان، آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ جانتی نہیں ہیں آپ کے انکل نے ہم سے ڈیل سائن کیا ہے جس کے ختم ہونے کے بعد انہیں بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کو یہ انکار بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کے صاف انکار پر وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ اب وہ دم کیوں پوتا رہا تھا، آخر اتنا قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ سے جانے والا تھا۔ اس نے تو سوچ لیا تھا علیزے کے ذریعے بزنس کو خوب ترقی ملے گی، اس کی خوبصورتی کام آئے گی۔ نو پرابلم، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس نقصان کا ازالہ کر سکتی ہوں۔ دوسری بات، اچھا ہوا آپ کی لالچی ذہن سے میرے انکل انجان تھے، ورنہ مجھ سے پہلے ہی اس رشتے سے انکار چکے ہوتے۔ وہ کبھی بھی اپنی بزنس کو مجھ پر فوقیت نہیں دیتے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے اس کو حیران چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں کیمسٹری لیب کی سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرشیہ نے علیزے سے پوچھا۔ جاب سٹارٹ، اس کے بعد خود کا بزنس کروں گی، اس نے اپنے ارادوں کا بتایا، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی تقدیر اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے۔ یعنی زیغم بائی کے جذبات کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ کافی وقت بعد عرشیہ نے زیغم خان کے بارے میں بات کی تھی، وہ بھی مذاق کے انداز میں۔ وہ اپنی اس پیاری سے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس انسان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کیا کرو، ظاہر لگتا ہے مجھے نہ جانے کہ اسے زیغم خان کے چہرے میں اپنے باپ کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ ماضی ایک بار پھر دہرانا نہیں چاہتی تھی، اس کی ماں مجبور تھی، وہ نہیں۔ اے دل، تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں؟ عرشیہ شرارت سے گنگنائی تھی۔ واقعی اثر نہیں ہے، ورنہ میں سوچ نہیں لیتی
وہ اس مطمئن انداز میں بولی، اچھا اب تم بتاؤ کیا ارادہ ہے، رخصتی کب تک کروا رہی ہو؟ میں اور اس کمینے کو اپنے ساتھ ساری زندگی برداشت کروں گی۔ ایسے تو نہیں بولو یار، کتنی اچھی ہیں ریان بھائی، بس تھوڑے شرارتی ہیں۔ رہنے دو، تم زیادہ اپنے بھائی کی طرفداری نہیں کرو، تم میری دوست ہو سمجھی؟ عرشیہ اس پہ چار دوڑی۔ اچھا بابا پھر کیا کروں گی، نکاح تو ہو گیا، ایک نہ ایک دن گھر والے شادی تو کریں گے نا۔ علیزی نے پورن ہار مان کر اسے حقیقت بتائی۔ سوچ رہی ہوں کیوں نہ چائے میں چوہے مار دوائی ڈال کر اسے گہری نیند سلاؤں۔ اس نے کہہ کر لگا کر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار تم، خدا کا خوف۔ چلو چلو جلدی کرو، کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ عرشیہ نے اس کی بات کاٹ کر اسے کلاس میں لے گئی۔ ابھی وہ یونی سے باہر آ کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی جب بیگم جارحہ نے اسے اپنی گاڑی میں غیر متوقع اور زبردستی کھینچ کر بٹھایا تھا۔ اس وقت وہ ہوش حواس بحال نہیں رکھ سکی۔ اس جارحانہ انداز پر وہ سنبھلے بنا کھلے دروازے سے توازن کو کر بیٹھنے کی طرف پیچھے کی طرف سیٹ پر کچھ اس انداز میں سنبھلے بغیر گری کہ اس کا سر زور سے بیگم جارحہ کے شانے سے ٹکرا کر اس کے گود میں گرا تھا۔ نان سینس! وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے سامنے دیکھو خطرناک تیوروں کے ساتھ محسوس کر کے اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر اس پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے شیر ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب بھی ناگواری دبائے بغیر داڑھی، کل کس کے ساتھ ہے تم؟ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا، گویا انداز بے حد مشتعل تھا۔ علیزہ طلب کا تیزی سے پیچھے باہر نکلنے کے لیے، اس سے پہلے ہی زیگم خان آگے کی طرف جھکا، دروازہ بند ہی نہیں گاڑی لاک بھی کاٹ چکا تھا۔ علیزہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں تشویش بڑھ رہی تھی کہ زیگم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کل جو اس نے کیا اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوگا، مگر اتنا شدید ہوگا یہ علیزہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔